अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में रमज़ानुल मुबारक में रहमतों की बहार हो या यौम पाकिस्तान का मिली इजहार हो, तामीराती प्रोजेक्ट्स की सरकारी इफ्तिताही तकरीब हो या रमज़ान में होश रुबा महंगाई का उरूज हो, बिजली और गैस की लोड शेडिंग का आज़ाब हो या फिर कवराना साजिशों का राज हो, महकमा जाती चपकलिश का शाखसाना हो या सब ठीक है का सरकारी दावा हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिजा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। सबसे पहले चलते हैं हम लाहौर स्टूडियो, जहां से सबा चौधरी हमें बताएंगी कि लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं। जी सबा। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ सबा चौधरी। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर में मुफ्त आटे की सप्लाई और आवाम की मुश्किलात पर बात करेंगे सीनियर रिपोर्टर रिजवान आसिफ से। लाहौर में बस होस्टेस को हरासा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। रमज़ानुल मुबारक में भी महंगाई कम न हो सकी, दुकानदारों ने अपने रेट लगा दिए। पंजाब में हुकूमती दावों के बावजूद अक्सरियत साफ पानी से महरूम। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया खान हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रज़िया खान और आपको आगाह करूंगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में कई रोज से जारी बारिश, शहर का मौसम मजीद सुहाना हो गया। यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात की तकरीब में मुख्तलिफ शोबों में आला कारकर्दगी पर एजाज़ात तकसीम। महंगाई की मारी अवाम को रमज़ान में भी रिलीफ ना मिल सका। रावलपिंडी में अशियाए खोरो नोश गरीब की दस्तरस से बाहर। टेलीस्कूल पाकिस्तान एप्लीकेशन की इफ्तिताही तकरीब। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए रिलीफ, शहर में सस्ता रमजान बाजार कायम। मारगला हिल्स नेशनल पार्क से एक और तेंदुए की लाश बरामद। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते की कराची की खास खबरें क्या हैं, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत उन खबरों की हेडलाइंस। तकवा के हुसूल और तज़किया नफ्स का महीना रमज़ानुल मुबारक का आगाज हो चुका है। कराची की मसाजिद में अवाम की कसीर तादाद। यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की खुसूसी तकरीब का एहतमाम। कराची जौहर चौरंगी पर तामीर पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया। मुल्क की मईशत में कराची रीढ़ की हड्डी है। डीजी कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। कराची में रमजान की आमद के साथ महंगाई उरूज पर। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। अशियाए खुर्दोनोश की सरकारी नरख़नामों पर फराहमी के खुसूसी इंतजामात के लिए कराची इंतजामिया का दावा। कराची गैस लोड शेडिंग, ना सहरी तैयार ना अफ्तारी में पकौड़े। रोजा कैसे रखें और कैसे खोलें, शहरी परेशान। फिरका वाराना साजिश उरूज पर। मंगल के रोज सूफी अब्दुल कय्यूम नक्शबंदी और बुध के रोज सलीम खत्री का कत्ल। इम्तिहानी निज़ाम आउटसोर्स नहीं होने देंगे, सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन। और नाजरीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिजा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही कराची के अवाम भी इबादत व मनाजात और इन्फाक के फ़ी सबीलिल्लाह का एहतमाम करते नज़र आ रहे हैं। दौरे हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा और बिलखुसूस पाकिस्तान को जिस संगीन सूरत हाल का सामना है, उसकी इस्लाह का एक ज़रिया इस्लाह अहवाल और तज़किया नफ्स भी है। और रमज़ानुल मुबारक इस अमल के लिए बेहतरीन महीना है। अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हासिल करने के लिए शहरी बड़ी तादाद में मसाजिद का रुख कर चुके हैं। फ़राइज़ पंजगाना नमाज के साथ नमाज तरावी में भी कसीर तादाद शरीक हो रही है। गुज़रगाहों पर मुसाफिरों के लिए अफ्तार का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है। दूसरी जानिब ख़वातीन भी इबादत के साथ सहर अफ्तार की मसरूफियात में मगन नज़र आ रही हैं। बिलाशुबा रमज़ान इस्लामी सकाफ़त और इक़दार की तस्वीर पेश करता है। शहरियों का मुतालबा है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद पर हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो आवाम के लिए बुनियादी अशियाए ज़रूरिया की फ़ौरी और सस्ती फराहमी को यकीनी बनाए।
ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ دن کا آغاز ملک کی سلامتی کے لیے دعاؤں سے ہوا۔ صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور گارڈز کی تبدیلی کی تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، ایڈمنسٹریٹر کراچی ڈاکٹر سید سیف الرحمان، تینوں مسلح افواج کے نمائندوں، سیاسی و سماجی قائدین اور سرکاری محکموں کے اعلیٰ افسران نے مزار قائد پر حاضری دی اور بابائے قوم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مزار پر پھول چڑھائے۔ قائد کی روح کے ایصال ثواب اور ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں اور پرچم کشائی کی۔ کراچی کے شہریوں کی جانب سے بھی مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کرتے ہوئے انہوں نے قائد اعظم کو مسلمانوں کا عظیم رہنما قرار دیا۔ کراچی گلستان جوہر میں جوہر چورنگی پر تعمیر کیا گیا پل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے فلائی اوور برج کا افتتاح کیا۔ فلائی اوور کو ملک کے معروف فنکار ضیاء محی الدین کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ جوہر چورنگی پر تعمیر ہونے والے اس پل کے تعمیراتی کام کو 5 ماہ کے مختصر عرصے میں مکمل کیا گیا ہے۔ پل کی تعمیر سے 8 طرفہ ٹریفک کے دباؤ میں کمی واقع ہوگی۔ افتتاحی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو منصوبے کے متعلق بریفنگ دی اور سمامہ سے پہلوان گوٹ کے درمیان بے خلل ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے جوہر چورنگی کے مقام پر زیر تعمیر انڈر پاس کے حوالے سے بھی بریفنگ دی۔ اس موقع پر PPP سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی اور پارٹی رہنما بھی موجود تھے۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے مرکزی آفس کے دورے کے دوران ڈائریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی سید محمد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کی معیشت میں کراچی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشکل حالات میں صنعت کاروں نے ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار بخوبی ادا کیا ہے۔ سید محمد علی شاہ کا کہنا تھا کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا پاکستان کا سب سے بڑا معاشی ہب ہے، جہاں پر 372 سے زائد ٹیکسٹائل ملز اور 78% آئل ریفائنری کا عمل کامیابی سے مکمل کیا جاتا ہے، جبکہ 42 فلاور ملز بھی قائم ہیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا 10,000 ایکڑز پر مشتمل کمرشل زون ہے، جس میں 5,000 انڈسٹریل کمرشل اینڈ سروس یونٹس ہیں۔ کراچی میں رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی پھلوں اور سبزیوں سمیت اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، جس سے عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ منافع خوروں نے اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے جا اضافہ کر دیا ہے۔ سرکاری نرخ نامہ ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ شہر بھر میں پھل کے ٹھیلوں پر سرکاری نرخ نامہ آویزاں نہیں اور پھل فروش من مانی قیمت پر فروخت کر رہے ہیں۔ کمشنر کراچی کی جانب سے پھلوں، سبزیوں اور اشیاء خورد و نوش کا سرکاری نرخ نامہ تو جاری کر دیا گیا ہے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہوش ربا مہنگائی نے گھریلو بجٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ منافع خور من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ منافع خوروں کو کنٹرول کیا جائے اور سرکاری نرخ ناموں پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی زیر صدارت ان کے دفتر میں ڈپٹی کمشنرز اور بیورو آف سپلائی کے افسران کا جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں کراچی انتظامیہ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش کی مناسب قیمت پر فراہمی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہول سیلرز، ریٹیلرز، فارمرز اور مالکان کے تعاون اور مشاورت سے ماہ رمضان میں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں مقرر کی گئی ہیں۔ گروسری آئٹمز، پولٹری، میٹ سمیت اشیاء خورد و نوش کی سرکاری نرخ کی فہرستیں جاری کر دی گئی ہیں۔ کراچی کے تمام اضلاع میں لگائے گئے 28 بچت بازاروں میں مالکان اور ہول سیلرز کے تعاون سے رعایتی سٹالز لگائے گئے ہیں، لیکن تاحال اس حوالے سے کوئی عملی پیش قدمی دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ شہر کراچی میں رمضان المبارک میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ گیس کی بندش اور کم پریشر کے باعث سحری کی تیاری میں دشواری اور افطار میں بھی پکوڑے اور سموسوں سے بھی محرومی۔ اس صورتحال پر شہری پریشان ہو گئے کہ روزہ کیسے رکھیں اور کیسے کھولیں۔ کئی علاقوں میں افطار سے 1 گھنٹہ قبل ہی گیس بند ہونے اور کم پریشر کی شکایات ہیں۔ گیس کی بندش کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہیں۔ گولی مار چورنگی پر گیس بندش کے
خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا، جبکہ کراچی لیاری میں بھی بجلی و گیس بحران کے خلاف چاکی واڑہ فٹ بال ہاؤس، بہار کالونی، شاہ ولی اللہ روڈ، 8 چوک اور غریب شاہ سمیت تمام مساجد کے باہر بعد نماز جمعہ احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ بلوں کی ادائیگی کے باوجود اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ فوری بند کی جائے۔ ماہ مبارک میں وضو کے لیے پانی کا اہتمام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ کراچی میں ایک مرتبہ پھر فرقہ وارانہ فسادات کی سازش پنپتی نظر آ رہی ہے۔ گلستان جوہر میں منگل کے روز سنی علماء کونسل کے رہنما مولانا مفتی صوفی عبدالقیوم نقشبندی کو نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے گولی مار کر قتل کر دیا، اور ایک دن بعد بدھ کے روز نیو کراچی میں اہل سنت والجماعت کے رہنما سلیم کھتری کو بھی نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ مقامی پولیس کے ایس ایچ او عباسی کا کہنا ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم کا واقعہ نہیں تھا، یہ ٹارگٹ کلنگ تھی۔ منگل کے حملے کا نشانہ بننے والے مولانا مفتی صوفی عبدالقیوم نقشبندی کا تعلق ایک مکتبہ فکر سے تھا، جبکہ بدھ کو سلیم کھتری کا تعلق دوسرے مکتبہ فکر سے تھا۔ پولیس مختلف زاویوں سے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہے یا فرقہ وارانہ بد امنی کو ہوا دینے کی کوشش ہے، لیکن تفتیش مکمل ہونے تک یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی صدر سندھ پروفیسر اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن پروفیسر منور عباس، صدر آل سندھ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن حیدر علی اور تنظیم اساتذہ کے پروفیسر ابو عامر عظما نے کہا کہ ناقص کارکردگی اور امتحانی نظام کو آؤٹ سورس کرنے پر محکمہ بورڈز و جامعات کو ختم کیا جائے، جبکہ جامعات کو سندھ ہائر ایجوکیشن کے ماتحت اور بورڈز کو محکمہ کالج ایجوکیشن کے ماتحت کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے واضح طور پر حکم دے رکھا ہے کہ ریٹائرڈ ایڈیشنل چارج، او پی ایس اور ڈیٹیلمنٹ چارج اور دوسرے محکموں سے آنے پر پابندی ہے، مگر سندھ کے تعلیمی بورڈز میں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ اب چلتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے بعد لاہور سے صبا چودھری آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے رمضان المبارک کے حوالے سے۔ رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی پنجاب حکومت نے ایک طرف تو غریب عوام میں مفت آٹا تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے، تو دوسری طرف 10 کلو سرکاری آٹے کے تھیلے کی قیمت میں بھی 510 روپے اضافہ کر کے قیمت 648 سے بڑھا دی ہے۔ اس سے عوام کو کن مشکلات کا سامنا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رپورٹر رضوان آصف۔ ان سے بات کرنے سے پہلے دیکھیے یہ رپورٹ۔ رمضان پیکج کے تحت مستحق خاندانوں میں مفت آٹے کی تقسیم، شدید بد نظمی دیکھنے میں آئی۔ مقررہ سیلز پوائنٹ پر مفت آٹے سے لدے ٹرک تو الگ صبح پہنچ گئے، لیکن ضلعی انتظامیہ کے اہلکار گھنٹوں تاخیر سے پہنچے۔ بحث و تکرار، بد نظمی، احتجاج اور ہاتھا پائی کے واقعات رونما ہوئے۔ سرکاری اہلکاروں کے سمارٹ فون میں موجود خصوصی اپلیکیشن میں بھی تکنیکی مسائل سامنے آتے رہے، جس کے سبب شناختی کارڈ کی سکیننگ میں مشکل پیش آئی، جبکہ بعض مستحق افراد کا تصدیقی عمل بھی نامکمل رہا۔ مونل وال میں متشل لوگوں نے ٹرکنگ پوائنٹ سے مفت آٹے کے سینکڑوں تھیلے چھین لیے۔ جب سے یہ آٹے والی اسکیم شروع ہوئی ہے، میں نے کم از کم 200 سے 250 روپے کا بیلنس کروایا ہے، اور یہ میسیج دیکھ لیں آپ، یہ میسیج میں کر کے تھک گیا ہوں۔ میں نے 20 سے 25 میسیج کیے ہیں جس کا مجھے جواب ہی نہیں آیا ابھی تک۔ حکومت نے جو اسکیم نکالی ہے جو 3 توڑے آٹے والی، ٹھیک ہے جی، میں نے تو تقریباً 150 میسیج کر لیا ہے، مجھے تو کوئی رپلائی نہیں ملا، کوئی چکر نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے رپورٹ دیکھی، اب بات کرتے ہیں رضوان آصف سے۔ رضوان صاحب، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ اس سال پنجاب میں رمضان بازار نہ لگانے کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمیشہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ماضی میں ہر سال 300 350 کے قریب جو رمضان بازار پورے پنجاب میں لگاتی تھی۔ ان رمضان بازاروں میں عوام کو 13 قسم کی اشیاء، جن میں سبزیاں، پھل، دالیں، گھی، چینی اور آٹا،
یہ سب چیزیں جو تھیں بازار سے سستے داموں میں ملا کرتی تھیں۔ اس مرتبہ پہلی دفعہ ہوا ہے پنجاب کی تاریخ میں کہ حکومت نے رمضان بازار نہ لگانے کا فیصلہ کیا۔ جواز یہ پیش کیا کہ رمضان بازار لگانے کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے اتنی سبسڈی عوام کو نہیں دی جاتی، لیکن اس کے پس منظر میں اصل جو فیصلہ تھا وہ یہ تھا کہ عوام کو مفت آٹا دینے کی اسکیم جو تھی وہ لانچ کرنا تھی، جس کے لیے حکومت نے وہ رقم جو رمضان بازاروں میں خرچ ہونی تھی اس کو بچا کر مفت آٹے کی اسکیم میں لگایا۔ رضوان صاحب، پنجاب میں مفت آٹے کی تقسیم تو جاری ہے، لیکن اس حوالے سے عوامی شکایات بڑھ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مفت آٹا اسکیم بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے اجتماعی طور پر تو اچھی اسکیم ہے کہ اس وقت بازار میں 1158 روپے کا 10 کلو کا تھیلا مل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 تھیلے حکومت دے رہی ہے تو تقریباً 3474 روپے کا ریلیف ایک خاندان کو مل رہا ہے۔ دیکھنے میں سننے میں یہ اسکیم بہت اچھی ہے، لیکن اس اسکیم کے حوالے سے جس قدر عوامی شکایات آ رہی ہیں اور جس قدر ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس نے اس اسکیم کو داغدار کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آٹا دینا جو ہے وہ اچھی بات ہے، لیکن آٹا عزت سے دیا جائے۔ اگر جان اور آن کی قربانی دے کر آٹا لینا ہے مفت تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خواتین کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، بزرگ افراد جو ہیں ان کے ساتھ دیگا مشتی ہو رہی ہے، اور جو بندہ احتجاج کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، تمہیں آٹا نہیں دینا۔ لہٰذا یہ ساری مشکلات جو ہیں عوام کی ناراضگی اور برہمگی کا باعث بن رہی ہیں۔ رضوان صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنے گھروں میں مفت آٹا تقسیم ہو چکا ہے اور یہ کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے؟ حکومت پنجاب نے جب یہ اسکیم جو تھی ڈیزائن کی تھی تو اس کے پس منظر یہ تھا کہ پنجاب میں مستحق جو خاندان ہیں جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہے ان کو یہ اسکیم دی جانی تھی۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس خاندان کی ماہانہ آمدن 37,000 روپے سے کم ہے اس کو مفت آٹا دیا جائے گا، لیکن بعد میں وزیر اعظم نے اس کو تبدیل کروایا اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جس خاندان کی ماہانہ آمدن 60,000 روپے سے کم ہے اس کو 3 تھیلے یعنی کہ 30 کلو آٹا جو ہے مفت دیا جائے گا۔ اس کے لیے 1,58,00,000 مستحق خاندانوں کا چناؤ کیا گیا تھا۔ آج کے دن تک پنجاب میں 90 لاکھ خاندانوں کو ایک تھیلا فراہم کیا جا سکا ہے، اور یہ جو رفتار ہے یہ حکومتی توقعات سے کم ہے۔ رضوان صاحب، جن لوگوں کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ نہیں ہے وہ مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں، حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ بڑے حیران کن بات ہے کہ پنجاب میں اس وقت آٹے کے 3 ریٹ ہیں۔ ایک سرکاری آٹا وہ ہے جو کہ عوام کو مفت فراہم کیا جا رہا ہے، ایک سرکاری آٹا وہ ہے جو آج سے 4 دن پہلے 648 روپے میں عوام کو مل رہا تھا، لیکن جیسے حکومت نے مفت آٹا اسکیم شروع کی اس کی قیمت بڑھا کر 1158 روپے کر دی گئی۔ اور ایک تیسرا آٹا وہ ہے 15 کلو کی پیکنگ میں جو کہ فلور ملز اسے اسپیشل آٹا کہہ کے فروخت کرتی ہیں، اور اس تھیلے کا ریٹ 2300 سے لے کر 2400 روپے فی تھیلا کے درمیان ہے۔ اب اس حوالے سے سب سے بڑی مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ ایک طرف تو عوام کو مفت آٹا مل رہا ہے، لیکن دوسری طرف بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مہنگا آٹا خریدنے میں مجبور ہیں، اور ان لوگوں کا دکھ یا غم اپنی جگہ پر ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جن افراد کو جو افراد رجسٹرڈ نہیں ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ ایک ہیلپ لائن پہ کال کریں یا وہ مختلف مقامات پر موجود بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں۔ زبانی کلامی دعوے تو کیے جا رہے ہیں، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ ان افراد کو یا تو فوری طور پر جلد از جلد رجسٹر کیا جائے یا پھر حکومت سندھ حکومت کی طرز پر کوئی نیا منصوبہ نیا طریقہ کار لے کے آئے۔ ایک تجویز بیوروکریسی نے یہ بھی پیش کی تھی اس حوالے سے کہ مفت آٹا دینے کی بجائے پورے پنجاب میں سرکاری آٹے کا تھیلا جو کہ 648 روپے کا تھا اس کو آپ قیمت 500 روپے کر کے پورے پنجاب میں رمضان کے لیے کر دیں تاکہ ہر بندہ جو ہے وہ اسے فائدہ اٹھا سکے۔ اس وقت کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کو یہ ریلیف نہیں مل رہا۔ رضوان صاحب، کیا یہ اسکیم رمضان المبارک کے لیے ہے یا مستقل بنیاد پر ہے؟ مفت آٹا اسکیم فی الوقت صرف رمضان مبارک کے لیے جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے، لیکن نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اعلان کیا ہے کہ اگر یہ اسکیم شفاف طریقے سے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھا جائے گا۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ لاہور میں ملازمت کے لیے جانے والی لڑکی کو ہراساں کرنے اور بازو پکڑنے والے ملزم کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگ گئی۔ شیرا کوٹ پولیس کو 15 پر لڑکی کو ہراساں کرنے کی کال موصول ہوئی۔ ایس ایچ او شیرا کوٹ ناصر حمید اور پولیس ٹیم نے فوری کارروائی کی۔ پولیس نے ملزم شہروز کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے حوالات میں بند کر دیا۔ نجی بس کمپنی میں بطور بس ہوسٹس ملازمت کرنے والی لڑکی زویا کو ملزم شہروز اکثر ہراساں کرتا تھا۔
रमज़ान उल मुबारक के शुरू होते ही महंगाई आसमान से बातें करने लगी। दुकानदारों ने अपने रेट लगा दिए। अशियाए ज़रूरिया सरकारी रेट से 20% ज़्यादा रेट पर बेचने लगे, जिससे आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने लगा। मज़ीद बता रहे हैं आमिर नवीद इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक शुरू होते ही महंगाई में मजीद इजाफा हो गया। दुकानदार मन माने निर्खों पर अशिया फरोख्त करने लगे। सब्जी, फल, खजूर, दालें, हर चीज महंगी हो गई। मुख्तलिफ सब्जियां सरकारी कीमत से 20 से 60 रुपए फी किलो ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही हैं। आलू 60 रुपए, प्याज 200 रुपए, टमाटर 100 रुपए, लहसुन 400 रुपए, बंद गोभी 60 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। केला 500 रुपए दर्जन तक पहुंच गया। सेब 400 रुपए, अमरूद 150 रुपए, अनार 700 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। कल मैंने 150 पूछा था, आज 200 रुपए बता रहे हैं। सेब यही सेब है, इसी सेब की बूस्ट दूसरे वाला तो 500 रुपए किलो, 600 रुपए, हम तो गरीब लोग खा ही नहीं सकते। एक से एक चीज महंगी है, गरीब आदमी का तो काम ही कोई नहीं है। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई मैं क्या बताऊं, खाली हाथ जा रहे हैं आपके सामने। कल लेके जाओ रेट और हुंदा, अज रेट और है, की खाना गरीबा ने। मुर्गिया गोश्त भी 499 रुपए की मुकर्ररा कीमत की बजाय 650 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। नाजरीन, आपको बताएं कि पंजाब में हुकूमती दावों के बावजूद लोगों की अक्सरियत साफ पानी से महरूम है। पिछले अदवार में पंजाब हुकूमत की जानिब से साफ पानी फराहम करने के लिए मंसूबों का ऐलान किया गया। इन मंसूबों के तहत फिल्टर प्लांट, ट्यूबवेल और हैंड पंप लगाए गए, लेकिन फंड की कमी के बायस ये मंसूबे अदम तवज्जुगी का शिकार रहे। बता रहे हैं इफ्जाल तालिब इस रिपोर्ट में। पंजाब में बुलंदों बांग हुकूमती दावों के बावजूद अवाम की अक्सरियत साफ पानी से महरूम है। साबका अदवार में हुकूमत पंजाब की जानिब से साफ पानी फराहम करने के लिए मनसूबों का ऐलान किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में आर्सेनिक, आलूदा पानी समेत दीगर शिकायत हैं। लाहौर में बेशतर वाटर सप्लाई लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं, जिन्हें फंड की अदम दस्तियाबी के बायस तब्दील नहीं किया जा सका। तमाम इदारों का टारगेट ये है कि 2030 जो सन आए, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो पायदार तरक्याती अहदाफ, उसकी तकमील होनी है। उससे पहले हम तमाम लोगों को साफ़ और महफूज पानी मुहैया कर सकें। नीड बेस्ड पानी इस्तेमाल करें, ज़रूरत के मुताबिक उसको बचाएं, सेव करें। अपने बिहेवियर चेंजेस, आप शेव कर रहे हैं तो टैप बंद करें। लाहौर को पीने का साफ पानी फराहम करने वाला अदारा वासा शहर की 1 करोड़ 20 लाख आबादी में से 80 लाख आबादी को फीकस 70 गैलन पानी फराहम कर रहा है। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिए इजाजत। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी बारिशों के सिलसिले ने मौसम मजीद खुशगवार बना दिया। वक्फे से होने वाली बारिशों ने रमज़ान में गर्मी का जोर ख़त्म करके रोज़ेदारों को राहत बख्शी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला रमज़ान के पहले अशरे में जारी रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिशों से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया है। सड़कें, गलियां और पार्क्स दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं। आइए इस्लामाबाद की खूबसूरती पर मबनी खसूसी रिपोर्ट आपको भी दिखाते हैं। यौम पाकिस्तान मुल्क भर में मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया।
یوم پاکستان کی تقریبات کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 جبکہ صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم پاکستان پر شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی ہوئی۔ اس حوالے سے ایوان صدر میں مسلح افواج کی پریڈ بھی منعقد ہونی تھی، لیکن خراب موسم کے باعث پریڈ منسوخ کر دی گئی۔ ملک بھر میں ہونے والی تقریبات کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میری جان میری شان میری آن پاکستان، ملک بھر میں یوم پاکستان قومی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ نماز فجر کے بعد دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ یوم پاکستان پر کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندے، ڈی جی رینجرز اور سیاسی شخصیات نے بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج یہاں جہاں ہم کھڑے ہیں اس عزم کو لے کے نکلیں کہ ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ آج کے دن ہمیں ہمیشہ کی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو ہندوستان کی مسلسل ظلم اور بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ لاہور کے محفوظ شہید گیریزن میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاکستان ایئر فورس کے دستے نے گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ گورنر ہاؤس پشاور میں یوم پاکستان کے موقع پر تقسیم اعزازات کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں خیبر پختونخوا کی 11 شخصیات کو صدارتی اعزازات سے نوازا گیا۔ خراب موسم کے باعث ایوان صدر میں یوم پاکستان پر ہونے والی پریڈ کو ملتوی کر دیا گیا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں یوم پاکستان کے موقع پر سول اعزازات دینے کی تقریب ہوئی، جس میں مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات سر انجام دینے پر مختلف شخصیات کو اعزازات سے نوازا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے سرتاج عزیز معروف اداکار محمد قوی خان مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات عطا کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جہانگیر خان، جان شیر خان، گورنر سندھ کامران ٹسوری اور ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف عامر الیاس رانا کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ معروف سماجی شخصیت رمضان چیپا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا۔ تقریب کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس میں سجائی گئی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو ان کی گراں قدر خدمات پر اعزازات دیے۔ کچھ بڑی شخصیات اب اس دنیا میں نہیں رہیں، اس لیے ان کے اعزازات ان کے پیاروں نے صدر مملکت سے وصول کیے۔ فن اداکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب بہروز سبزواری کو ستارہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ معروف اداکار بہروز سبزواری، میزبان اور گلوکار فخر عالم اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم بھی اعزاز پانے والوں میں شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا اور امداد علی بوسال کو بھی گراں قدر خدمات پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد قوی خان مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز جناب سہیل احمد صاحب وصول کریں گے۔ معروف اداکار محمد قوی خان مرحوم کو نشان امتیاز بعد از وفات عطا کیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان، جان شیر خان اور کامران ٹسوری کو بھی تمغہ امتیاز سے نوازا، جبکہ امریکی سفارتکار رابن رافیل کو ہلال پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ مرحوم شاعر اور ادیب امجد اسلام امجد کا ایوارڈ ان کے بیٹے نے وصول کیا۔ مشہور شاعر ساغر صدیقی کو بھی ستارہ امتیاز بعد از وفات دیا گیا۔ ان کا ایوارڈ سیکرٹری وزارت قومی ورثہ نے وصول کیا۔ معروف سماجی شخصیت بلقیس اہدی مرحوم، رمضان چھیپا اور ریٹائرڈ بیوروکریٹ سردار احمد نواز سکھیرا کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا گیا۔ اخلاص کی تنظیم ہے ملت کا منشور۔
शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क भर की तरह जुड़वां शहरों में भी रमज़ान की आमद के साथ अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। आटा 180 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त होने लगा। चीनी की कीमत 110 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। रमज़ान में शहरियों के लिए फल खरीदना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। केला फ़ी दर्जन 360, सेब फ़ी किलो 300 रुपये तक फ़रोख्त होने लगा। प्राइस कंट्रोल मैनेजमेंट भी कीमतों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। इस हवाले से तफसीलात के लिए शामिल करते हैं ये रिपोर्ट। रमजान शुरू होते ही खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट भी महंगाई पर काबू पाने में बेबस दिखाई देते हैं। आटा 180 रुपए किलो बेचा जा रहा है। 10 किलो सरकारी आटे का थैला 1160 रुपए में और 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए में दस्तयाब है। चीनी 110 रुपए किलो, ऑयल 580 रुपए लीटर, मशरूब बोतल 500 रुपए, केला 360 रुपए दर्जन और सेब 300 रुपए किलो बेचा जा रहा है। माल्टा किनू 550 रुपए दर्जन, अंगूर 350 रुपए किलो, अनार 400 रुपए किलो, दूध 200 रुपए लीटर और दही 220 रुपए किलो मिल रहा है। खजूर 550 रुपए से 900 रुपए किलो, बेसन 290 रुपए किलो, सफेद चने 410 रुपए किलो, पकोड़े 550 रुपए किलो के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। समोसा 50 रुपए, पराठा 50 रुपए, भिंडी 300 रुपए किलो, आलू 60 रुपए, प्याज 250 रुपए किलो और लीमू का रेट 400 रुपए किलो हो गया है। छोटा गोश्त 2000 रुपए किलो, बड़ा गोश्त 1000 रुपए किलो, चिकन 560 रुपए किलो हो गया है। महंगाई ने भी कमर तोड़ के रख दी है। जो चीज हम 1000 रुपए में 5-6 लेके जाते थे अब एक भी लेके नहीं जाई जाती। कम से कम रमजान के महीने में लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, खासकर गरीब लोगों को। तो मुफ्त आटा देने के लिए शहर भर में 10 पॉइंट्स हैं, जहां सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मेंबरान को घंटों इंतजार और धक्कम पेल के बाद 10 किलो आटे का थैला थमा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने डिजिटल तालीम के आगाज़ के लिए टेली स्कूल पाकिस्तान एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी दारुल हुकूमत में मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तालीम को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए अच्छा कदम उठाया गया है। तालीम के फ़रोग़ के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। असातिज़ा की तरबियत के लिए वज़ीर तालीम सूबों के साथ मिलकर मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करें। वफाकी दारुल हुकूमत में शहरियों के रिलीफ के लिए रमज़ानुल मुबारक में 6 सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं। सस्ते रमज़ान बाज़ार G6, H9, I9, G11, बाराकऊ पाकिस्तान टाउन में लगाए गए। इंतज़ामिया के मुताबिक हफ्तावार बाज़ारों को सस्ते रमज़ान बाज़ारों में तब्दील कर दिया गया है, जो रमज़ान का पूरा महीना बरकरार रहेंगे। इन बाज़ारों में सिर्फ फल और सब्जियों और रमज़ान से मुतल्लिक़ अशिया के स्टॉल्स लगाए गए हैं और हर बाज़ार में मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। इन सस्ते बाज़ारों में शहरियों को किस हद तक रिलीफ मिल रहा है, इसकी तफसीलात दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। CDA की जानिब से इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर रमज़ान सस्ता बाज़ार कायम कर दिए गए। शहर में पहले से कायम हफ्तावार बाज़ारों को रमज़ान सस्ता बाज़ारों में तब्दील किया गया। सस्ता बाज़ारों में सिर्फ खाने पीने के अशिया और रमज़ान से मुताल्लिक़ चीज़ें ही फ़रोख्त हो रही है। रमज़ान सस्ता बाज़ारों से मुताल्लिक़ शहरियों के मेले जुले तासुरात मिल रहे हैं। जहाँ कुछ लोग अवामी रिलीफ की खातिर इंतज़ामिया की कोशिशों को सराह रहे हैं, वही अक्सर शहरी इन बाज़ारों में अशिया के गैर मयारी और महंगा होने की शिकायत भी कर रहे हैं। रेट में तो इनसे बाहर रेडी वाले बेहतर हैं। सस्ता बाज़ार में कोई रेट, गवर्नमेंट ने तो कोई रेट नहीं दिया इनको। यहाँ भी अपनी मन के वो मन माने पैसे ले रहे हैं। एक पे जाए और दूसरे पे जाए और बाहर वो स्लेट पे इन्होंने अपना रेट रखा हुआ है। चीज़ वो अपनी मर्जी से देते हैं। बाज़ार का मुझे तो फ़ायदा कोई नहीं नज़र आता। मैं मार्केट में इतना ज़्यादा रेट है हर चीज़ का, वो रिलीफ क्या है, सरकारी रेट का भी अभी जो रेट है बाहर भी वही रेट है और कोई डिस्काउंट इतना नहीं है। अब बाहर भी 120 रुपये टमाटर है और टमाटर अभी यहाँ पर भी 120 रुपये है। कोई रिलीफ ऐसा नहीं है। वही हल्के वाला माल जो है ना वही रेट में दे रहे हैं। कोई सस्ती बाज़ार नहीं है। केला था 190 290 रुपये, अभी 350 रुपये आज। बताओ कौन सी सस्ती। हम तो कुछ ले नहीं सकते हैं, छड़े बंदे हैं। अभी मस्जिद में रोज़ा खोल रहे हैं, अभी देखा तो कुछ नहीं। क्या करें, हम नायब कासिद थे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में, पर हमारे आमदनी इतनी नहीं है जो ले सकें। पर हर चीज़ महंगी है सर, कोई भी सस्ती नहीं है। और हल्का माल है, नया असली माल भी तो है ही नहीं। तो कोई हो ना तो यार ओरिजिनल है यार, वो बड़े वाला है। ये टोटल छोटा माल है, वही रेट ले रहे हैं। बाहर भी वही तो अंदर भी वही। ये कि चले गवर्नमेंट ने ये अच्छा इकदाम किया है, ये सस्ता बाज़ार लगाते हैं
عام مارکیٹ کی نسبت یہاں پہ ریٹ مناسب ہیں، ہر چیز کا ریٹ مناسب ہے، اور انتظامیہ کی یہ اچھی کوشش ہے. ہم انتظامیہ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے سستا بازار لگایا، عوام کو سہولت فراہم کی، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسلام آباد کے مارگلا ہل سے ایک تیندوے کی لاش برآمد ہو گئی. اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ وادی شادرہ میں ایک اور تیندوے کی موت واقع ہوئی ہے. ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق تیندوے کی ہلاکت گولیاں لگنے سے ہوئی. اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کے مطابق ایک مقامی نوجوان نے مردہ تیندوے کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی تھی، جس سے اس کی موت کا پتہ چلا. تیندوے کو 9 گولیاں ماری گئی ہیں اور ایکس رے میں ان گولیوں کو دیکھا جا سکتا ہے. انتظامیہ نے تیندوے کی موت کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.